آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تقریباً 1.5 سال بعد یہاں ہم آئے ہیں. اس سے پہلے تقریباً 8 سال ہم فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہاں آتے تھے، اور اس کا فیصلہ آپ نے دیکھا کہ 2 اگست 2022 کو ہے. اللہ نے سرخرو کیا، تمام الزامات صحیح ثابت ہوئے. تو آج ہم جس لیے آئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو نام نہاد انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ 2 تاریخ کو ایک انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے. اس حوالے سے ہم نے ایک درخواست دی تھی، اور اس درخواست کی آج پریلیمنری سماعت ہوئی اور دلائل پیش کیے گئے، ثبوت دکھائے گئے، ویڈیوز دکھائیں گی، تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ الیکشن کسی صورت میں نہیں تھے. یہ الیکشن کے نام پہ الیکشن کی ایک تضحیک ہے، الیکشن کا مذاق اڑایا گیا. یہ پہلے سے ایک فیصلہ شدہ تھا کہ سلیکشن ہونے جا رہی ہے. لیکن آج جو طے کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہیں یہ صحیح تھے، ٹرانسپیرنٹ تھے، آئین اور قانون کے مطابق تھے. یہ اتنے زیادہ ثبوت ہیں کہ یہ آپ اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک مکمل فراڈ تھے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے دھوکہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان سے یہ ان کا بنیادی آئینی قانونی حق چھینا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکے. تو یہ طے ہے. لیکن جو اس سے بڑی چیز ہے جو طے کرنی ہے کہ آج پاکستان پھر دوراہے پہ کھڑا ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ جمہوریت کے نام پہ ناٹک والے راستے پہ چلیں گے جس سے کچھ حاصل ابھی تک نہیں ہوا، یا پھر ہم صحیح معنوں میں ایک جمہوری عمل کا حصہ بنیں گے کہ جس سے پاکستان کے لوگ صحیح معنوں میں اپنی مرضی سے اپنے لیڈرشپ کا انتخاب کریں، جس کی بنیاد سیاسی جماعت اور اس کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں. آج سب سے بڑا فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بوگس انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اس کی تصدیق اس بنیاد پہ کی جائے کہ باقی بڑی پارٹیاں بشمول ہے مسلم لیگ نواز، بشمول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ وہ ایسا ہی ڈھونگ رچاتے ہیں، اس لیے اس کو توثیق کی جائے. کیا یہ دلیل اب ہمیں پیش کرنے لگ گئے ہیں جو کچھ پی ٹی آئی کے سینئر وکلاء دیتے ہیں؟ وہ آج یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے الیکشنز ان جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں. آج المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس نے ایک ماڈل جماعت بننی تھی، جس نے جمہوریت میں نئے اصول سامنے لاتے تھے جو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی کے اصول ہیں کہ قیادت ورکروں کی منہور منت ہوتی ہے، کہ پالیسیز پارٹی کی وہ قیادت بناتی ہے کہ جو منتخب ہوتی ہے. آج ہم پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو کیا آپ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں جو آپ یہ بیان دے رہے ہیں؟ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں 2014 سے میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا، اس سے پہلے 2011 میں میرے اختلافات ہوئے. میں پہلے دن سے مجھ پہ مختلف قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا. مجھ پہ یہ کہا گیا، کبھی کہتے تھے یہ پاناما کی وجہ سے جو کہ 2016 میں آیا تھا، پھر کہتے تھے یہ ایزی لوڈ پہ ہے. وہ جو کہنے والے تھے یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ سارے کے سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے. ان میں سے ایک بھی آپ کو ابھی نظر نہیں آتا پارٹی میں. اب مجھے اور طرح کے الزامات دیتے ہیں کہ کسی کے اشارے پہ. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال آپ نے اقتدار میں رہے. 3.5 سال اس وقت جو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہتے تھے کہ اس سے زیادہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے فیصلے وہ کرتے تھے. آپ نے خود کہا کہ ہمیں بل اسمبلی میں پاس کرنا ہوتا تھا وہ کروا کے دیتے تھے. آپ نے خود کہا کہ آنریبل چیف جسٹس جو ہے ان کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا وہ میں نے نہیں کیا، وہ انہوں نے کیا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کون کس کے اشارے پہ چل رہا تھا؟ میں تو پہلے دن سے یہ کہتا آیا ہوں کہ میں صرف اللہ کے حکم پہ چلتا ہوں. یہ ہماری سوچ پہلے دن سے یہی ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنایا ہے.
یہ جو بیماری تھی جب آئی میں اس وقت سے اس کے آگے کھڑا ہوں. یہ کینسر پھیلتا گیا ہے, یہ کینسر کا علاج ضروری ہے, اور جب تک اس کینسر کا علاج نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست نہیں ٹھیک ہو سکتی. وہ کیا؟ جب تک ہماری جماعتیں جمہوریت کو خود نہیں اپنائیں گی. وہ کیسے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوری جماعتیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں شخصیات اور خاندانوں کے قبضے سے ہیں؟ آج یہ موقع ہے کہ ہمارے آئینی ادارے, چاہے الیکشن کمیشن ہے, چاہے جوڈیشری ہے, وہ اس کو سوچیں کہ ہم نے یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم نے ان جماعتوں کو, تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں, ان کو ہم نے شخصی کنٹرول, خاندانی کنٹرول سے آزاد کرنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تمام جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں اور شفاف الیکشن کروائیں. یہ پری ریکوزٹ ہے, یہ پری ریکوزٹ ہے ایک ڈیموکریٹک الیکشن کا. یاد رکھیے کہ جب تک آپ یہ پاکستان کی کیسی جمہوریت ہے جو لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی. یہ اسی لیے کہ یہ جمہوریت کے نام پہ ایک اقتدار کا کھیل ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے جو غربت کم نہیں کرتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو مہنگائی کو کم نہیں کرتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو لوگوں کو روزگار نہیں دیتی؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جو ہمارے ملک میں امن و امان اور ایک سکون نہیں پیدا کر سکتی؟ یہ جمہوریت کے نام پہ اقتدار کا ایک کھیل ہے. مجھے یہ بتائیے, آج آپ کے سامنے جو لیڈرز ہیں وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ایک کہتا ہے مجھے پہلی دفعہ وزیر اعظم بناؤ, ایک کہتا ہے مجھے دوسری دفعہ وزیر اعظم بناؤ, ایک کہتا ہے مجھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بناؤ. یہ اقتدار کی جنگ ہے. یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے. یہ مثالیں دیتے ہیں کہ ووٹ بینک جو ہے یہ ان لیڈرز کا ہے, اس لیے لوگ مجبور ہیں. یہ بات نہیں ہے. ووٹ بینک کو آزاد کرنا ہے, ووٹ بینک کو لوگوں کے حوالے کرنا ہے. نیلسن منڈیلا کی یہ مثال دیتے ہیں. 27 سال جیل کے بعد 4 سال اس کو لگے ایک جمہوری عمل کا وہ حصہ بنا, صدر الیکٹ ہوا, اے این سی کا چیئرمین الیکٹ ہوا. ایک ٹرم کے بعد اس نے خود استعفیٰ دیا. اس نے کہا کہ میں اب دوبارہ صدر بھی نہیں بنوں گا, اے این سی کا چیئرمین بھی نہیں بنوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈر تھا. لیڈر کا کام ہوتا ہے اس نے اپنا ووٹ بینک اپنے پارٹی کو دیا. اس نے اپنی سارا جو اس کی جو پولیٹیکل کیپٹل تھا وہ اس نے اپنی جماعت اور اپنی لیڈرشپ کو دیا, جس سے اور لیڈر ابھرے. لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ صرف اپنی شہرت کی فکر کرے. اپنے شہرت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مورثی سیاست نہیں ہے پی ٹی آئی میں. مجھے یہ بتائیے کہ مورثی سیاست بری ہے یا بادشاہت بری ہے؟ جہاں پہ ایک فاؤنڈنگ چیئرمین ایک اور چیئرمین کو نامنیٹ کرتا ہے جس پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پی ٹی آئی سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. آج یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ مشکل وقت ہے. آپ کیوں یہ جو قانونی کارروائی ہے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے پاکستان میں تو قوانین نافذ نہیں ہوتے. پاکستان میں قوانین نافذ کرنے کی یہ تاریخ ہے کہ پچھلے 7 سالوں میں بلوے ہوئے, حملے ہوئے, پولیس کی پہ حملے ہوئے, جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ ہوا, سپریم کورٹ پہ, پارلیمنٹ پہ, ایک شخص کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی. یاد رکھیے کہ یہاں پہ اللہ کا بھی کوئی قانون ہے اور آخر میں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے. تو آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تکلیف میں ہے, ان سے یہ پوچھیں وہ کون تھے جو کہتے تھے کہ میں رلاؤں گا؟ وہ کون تھے جو بار بار کہتے تھے میں رلاؤں گا؟ وہ کون تھے جنہوں نے اپنے مخالفین پہ ظلم کیے؟ وہ کون تھے جنہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا جس پہ میں زیادہ نہیں جاتا؟ آپ کے سامنے یہ حقیقت, جب آپ کہتے ہیں میں رلاؤں گا تو اللہ کی قدرت آپ کو رلاتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون کہتا ہے کہ اگر آپ ظلم کریں گے تو ظالم کے ساتھ برابر ظلم ہوگا. یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن مجید کہتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ جس عمل سے گزر رہے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ خود ان کے اعمال ذمہ دار ہیں. انہوں نے اس نہج تک سیاست لائی جس کی میں نشاندہی بار بار یہاں پہ کرتا تھا. 2014 سے میں یہاں پہ کرتا تھا. یہ راستہ غلط ہے, یہ راستہ تباہی کا ہے. اس سے نقصان ہوگا, پارٹی کو نقصان ہوگا, ملک کو نقصان ہوگا, معیشت کو نقصان ہوگا, اداروں کو نقصان ہوگا. جب میں بار بار اس کی نشاندہی کرتا تھا اور یہ اپنے تکبر میں میں نہیں چھوڑوں گا, اور یہ اپنے تکبر میں اپنے سیاسی مخالفین سے جو سلوک کرتے تھے, جو ظلم کی داستان ہے, تو آج ان پہ جب مشکل وقت آیا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ معاملات یہاں ختم ہو جانے چاہیے. یہاں پہ یہ جو پاکستان میں سیاسی ایک ٹریڈیشن ہے کہ آج کا ولن کل کا ہیرو اور کل کا ہیرو آج کا ولن,
یہ ختم ہو جانا چاہیے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ سیاسی جماعتوں کو جمہوری بنائیں, اس میں ڈیموکریسی لے کے آئیں. اور میری یہ اپیل ہے, کیونکہ یہ معاملات اب آگے جائیں گے اور بڑی تیزی سے جائیں گے اور شاید ہائیسٹ فورمز تک جائیں, کہ جب تک آپ کے الیکشن کے بنیادی تقاضے نہیں پورے ہوتے, آپ ریسائکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہوتا ہے, آپ اسی لیڈرشپ کو دوبارہ ایک نام نہاد الیکشن پروسیس سے گزارتے ہیں, وہ پھر آتے ہیں, لوگوں کی امیدیں پھر بڑھتی ہیں, اس کے بعد پھر ڈیش ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سیاسی نظام میں پاکستان میں جو قابل لوگ ہیں وہ لیڈرشپ رول میں آ ہی نہیں سکتے. یہاں راستے بند ہیں, یہاں سب کے راستے بند ہیں. تو اس لیے میرے یہ جو ساری ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آئے, لیول پلینگ فیلڈ ملے عوام کو, لیول پلینگ فیلڈ ملے ورکر کو, ان کے حقوق کا تحفظ کریں, ان کو یہ اختیار دیں. پارٹی سے شروع ہو کے سیاسی جماعتیں جمہوریت کی فاؤنڈیشنز ہیں. جب فاؤنڈیشن کھوکھلی ہیں اس پہ کوئی عمارت نہیں بن سکتی, اس پہ کسی قسم کا یہ سب ڈھونگ ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ اقتدار کی ایک جنگ ہے, ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد پھر وہ الیکشن ہو, آپ اپنی اس پریس کانفرنس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن عام انتخابات بعد میں ہوں, پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر اصلاحات کی جائیں, ان کے دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کیے جائیں, ورکر کو اس میں یقینی شمولیت کے لیے یقینی بنایا جائے. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پہ اس کو وہی اہمیت دینی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ جو قومی الیکشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ قومی الیکشن کی بنیاد شفافیت کی, لیڈرشپ کی انٹرا پارٹی الیکشن ہے. اور یہ جو ابھی ہم نے عمل شروع کیا ہے, آپ یہ یاد رکھیے کہ اس سے بہت شعور پیدا ہو رہا ہے, بہت لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت کیا ہے. یہ بھی ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں, یہ بھی ہم جمہوریت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جہاں تک اس عمل کی وجہ سے نیشنل الیکشن کی تاریخ پہ کیا اثر پڑتا ہے, یہ اداروں کی ذمہ داری ہے, یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بنیادی تقاضے جمہوریت کے پورے نہیں کریں گے اور الیکشن کرائیں گے, پاکستان کا بحران مزید بڑھے گا, پاکستان کی معیشت مزید, انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی. کیونکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو وکلا ہیں جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کا ناٹک انہوں نے کیا 2 دسمبر کو, یاد رکھیے اگر اس عمل پہ آپ چلیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں عدالتوں میں کہ آپ ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں. آپ کیسے اس شام الیکشن کا حصہ بنتے ہیں, آپ کیسے اس کو ریشنلائز کرتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کو یہ جاری رکھا اور فروری 8 کو الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے بڑا ڈاکہ پڑے گا, پھر آپ کے پاس کیا مجاز ہوگا شفاف الیکشن کا؟ اگر آپ اس ناٹک کو جائز سمجھتے ہیں تو کل جو فروری 8 کا الیکشن ہوگا جس میں اس سے بڑا اگر ڈاکہ پڑا, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کس چہرے سے یہ کہیں گے کہ جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے؟ آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ غلط ہے اور ایسے وقت ہے جب اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو کارنر کر رہی ہے, اس وقت آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو چیلنج کر کے ان کو الیکشن سے محروم کر رہے ہیں. میں تو 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا تھا جب فارن فنڈنگ کیس چل رہا تھا. میں تو اس وقت میں نے سب کچھ برداشت کیا. اس وقت تو پارٹی پی ٹی آئی وہ 1 پیج پہ تھی ان کے ساتھ, تو میں کسی کے اشارے پہ نہیں چلتا. میری ایک اپنی سیاسی جدوجہد ہے, ایک سٹرگل ہے. آج پی ٹی آئی کو ایک آخری موقع ملا تھا 23 نومبر 2023 کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ یہ آخری ہم موقع دے رہے ہیں کچھ شفاف الیکشن کرائیں. انہوں نے شفاف الیکشن کی جگہ ایک مکمل ڈھونگ رچایا, تو یہ مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ میں ورکرز کے حقوق کا تحفظ کروں. میں ٹائمنگ کے ذمہ دار یہ ہیں. اگر یہ ایک شفاف الیکشن کراتے تو میں کبھی بھی آج یہاں الیکشن کمیشن میں نہ کھڑا ہوتا. لیکن میں کیسے اس کو ایکسیپٹ کروں کہ لوگوں پہ اور ورکروں کے سامنے ایک بڑا دھوکہ ہوا. اور آپ دیکھ لیں میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اور بھی بڑے لوگ ہیں, خاتون بھی ہیں جو پی ٹی آئی لیبر ونگ کی ویمنز کی صدر بھی رہ چکی ہے, اور عہدے ہیں اور عہدیدار ہیں. سب نے اپنے طور پہ اس کو چیلنج کیا ہے اور کافی بڑی تعداد میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ باہر پاکستان مسلم لیگ کے جو ورکرز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نعرے بازی کر رہے ہیں,
کیا ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور اکبر ایس بابر ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ چونکہ آپ پختون ہیں اور پختونوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی زیر عطاب ہے، مشکلات ہے ورکرز پہ، تو کیوں نہ آپ ماضی کے تمام تلفی کو بلا کر جو ورکرز کی تلفی ہو رہی ہے، جو ورکرز مشکل میں ہیں، ان کے لیے آواز بلند کریں؟ دیکھیے میں اپنے تمام، میرا آج تک عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میں کسی قسم کی کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھتا. آج اگر تحریک انصاف بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے، جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، باقی تو سارے غیر قانونی ہیں، ان کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اصلاح کے راستے پہ چلنا ہے، اور اصلاح کا راستہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آئینی ادارہ بنانا ہے، جو بنیادی آئین ہم نے لکھا تھا جس میں میں بھی شامل تھا، اس راستے پہ ڈالنا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے ہم نے برانڈنگ کی تھی. یاد رکھیے کہ یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ 16 سال ہم جیسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی کہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. اس کے بعد ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے پارٹی اے ٹی ایمز کے حوالے کر دی. اس کے بعد ان کو روایتی سیاستدانوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے وہ اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دی پارٹی. آج ان کو وکلاء کی ضرورت ہے، انہوں نے پارٹی وکلاء کے حوالے کر دی. تو یہ جو معاملات ہیں، پہلے یہ طے کریں کہ یہ اصلاح کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں. میں ہر وقت حاضر ہوں، میری کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ باہر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی کوئی کانو کان خبر نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کس لیے. اس وقت تحریک انصاف کے نام سے دو پارٹیز ہیں، ایک کو بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے کو پرویز خٹک صاحب. آپ کے خیال میں اس میں جینون پی ٹی آئی کون سی ہے؟ نہیں، وہ دوسرے جو ہے وہ تو الگ پارٹی ہے نا. سر وہ لیکن تو نام تو ایک ہی ہے نا، اس کو صرف پی لگائے ہوئے پارلیمنٹیرین کے نام. دیکھیے، اور کیا میں جو سمجھ گیا. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جب اپنے نظریات سے ہٹی، جو پارٹی کو بنانے والے تھے ان کو کنارہ کش کیا گیا. یہ کٹی پتنگ ہے اور کٹی پتنگ کو لوٹتے ہیں، اور وہ جب سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں آئی ڈور وہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ لوٹنے کی کوشش میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی کہ اے ٹی ایمز نے بھی لوٹا، اجرتی سیاستدانوں نے بھی لوٹا، اور ابھی وہ مختلف شکل میں اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے ہم دیکھیے، یہ جو لوگ، میں یہ ضرور کہوں گا، یہ جو ہمارے وکلا ہیں جو اپنے آپ کو قانون دان کہتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اکبر بابر ممبر نہیں ہے. یہ کیسے وکلا ہیں آئینی اور قانونی وہ دینے والے کہ جی ہم تو بڑے آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تو 3 اداروں کے فیصلے کو نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسا جھوٹ بولا جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہے یہ اہل ہے کہ پارٹی کے عہدے سنبھالیں؟ ایسے لوگ اہل ہیں جو عوام کے سامنے جو کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، یا کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، اور یہ پیچھے الیکشن کمیشن ہے، اس کا فیصلہ موجود ہے. تو یہ کیسے ہمارا ملک چلے گا؟ اکبر بابر صاحب یہ بتا دیجیے کہ اگر عمران خان آپ کو جیل میں بلاتے ہیں اور کوئی مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا آپ نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے، درخواستیں دائر کی ہے، یہ واپس لے کر تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اپنی جدوجہد کریں گے؟ دیکھیے، مجھے یہ مفروضے پہ سوال ہے. میں نے آپ سے عرض کیا، میں اور ہمارے ساتھی، ہم سب، اور پی ٹی آئی کے کارکن جو نظریاتی ہے، ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے راستے پہ قائم رہیں گے. ہمارا راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری ادارہ بنائیں جو اپنے ورکرز کے آگے جواب دہ ہو، تاکہ وہ عوام کے سامنے سچے دل سے جا سکے، تاکہ وہ اپنے عوام کے سامنے ایک منافق چہرہ نہ لے کے جائیں، جو کہ ہوا اس پارٹی سے، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے. اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور سنجیدگی دکھاتے ہیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آج یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں، اگر یہ اس کو شفاف طریقے سے کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے 30 تاریخ کو نوٹیفکیشن ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کا. ایک منٹ، ابھی تک کمیشن نہیں بنا اور طریقہ کار پہ تسلی ہو گئی، اور ہم جب گئے کاغذات لینے کچھ بھی نہیں. آج آپ نے دیکھا تمام ثبوت سامنے آئے. تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہ شفاف الیکشن کراتے، میں آج یہاں نہ ہوتا، میں ان کی تالیاں بجا رہا ہوتا. مجھے نہیں چاہیے کوئی عہدہ. میں کہتا ہوں اس جماعت میں ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال دیے. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پٹیشنر کی تعداد میں سڈن اضافہ ہوا، 14 پٹیشنرز آگے اینڈ احتجاج کرنے باہر
मुजाहिरीन आ गए और उनका मुतालबा ये था कि हम चाहते हैं अंदर वाला फैसला मेरिट पर हो। आप क्या समझ रहे हैं, वोटर्स जो पीटीआई का है वो तो आपके अगेंस्ट जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि अब एन अकबर एस बाबर आए, साथ अपने साथ लोगों को ले आए, दरखास्तों में इजाफा हो रहा है, मुजाहिरीन पहुँच रहे हैं, तो ये सारा गुज़श्ता जो 2018 वाला टाइम था ये दोबारा से दोहराया जा रहा है। इस तासर को कैसे ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, हर वक्त मुख्तलिफ तासुर मेरे बारे में कायम किया गया। जब मैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी खड़ा था, क्योंकि वो वन पेज डॉक्ट्रिन पे थे, मैं उसके खिलाफ था। उससे पहले पनामा का डॉक्ट्रिन था, वो लेबलिंग मुझ पे हुई। ये लेबलिंग होती रहेगी। और जहाँ तक ये जो आप मुजाहरे वगैरह का जिक्र करें, मुझे इसका कानो कान खबर नहीं, और तादाद बड़ी की है, इसका मेरा कोई उससे ताल्लुक़ नहीं। मैं आपको एक बुनियादी चीज़ बताता हूँ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 97 के इलेक्शन में नाकाम हुई, 2002 के इलेक्शन में नाकाम हुई, ये इमरान खान मेरे साथ बैठ के मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं हर दोपहर को उनको उठाता था और दफ्तर लेके जाता था और फिर साथ वापस लाता था, ये कहते थे अकबर मेरी पूरी जमात तेरी गाड़ी में आ जाएगी। मेरी पूरी जमात जिस दफ्तर में बैठे होते थे, अकबर ये मरकज़ी दफ्तर था 66 बाज़ार रोड कवर्ड बाज़ार मार्केट के सामने, वो कहते थे कि मेरी पूरी जमात इस कमरे में आ जाएगी। बारहा उन्होंने मुझे कहा है, बारहा मेरी गाड़ी में कहा है। तो मुझे तो जब 1997 में नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ली, हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। हम तो एक टांगा पार्टी बन चुके थे। तो मैंने उस वक्त उनका साथ दिया जो मुश्किल तरीन साल थे। हमने इस पार्टी की ब्रांडिंग की कि ये एक जमात नज़रियाती जमात होगी। तो मुझे तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सेहत में, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं सच हूँ, सच्चे रास्ते पे हूँ। अगर मेरा दिल और ईमान कहता है कि मैं सच्चे रास्ते पे हूँ, मैं अगर अकेला भी हुआ मैं उस रास्ते पे चलूँगा। बाबर साहब, एक टेक्निकल सवाल ले लें। आपके वकील ने कहा कि आपका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस एक तो ये पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, इनको आप कलअदम करार दें और नए इंतखाबात कराएं। उस पर मेंबर ने कहा कि आप ये भूल जाएं कि नए इंतखाबात होंगे। तो आगे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको फैसला नहीं समझना चाहिए। किसी एक 5 में से एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर ने ऐसा जो रिमार्क दिया, अब फैसले में क्या लिखा हुआ आता है, जब आएगा फिर तबसरा करेंगे। क्या फैसला की ओर से आएगा? नहीं, यही 5 फैसला करेंगे ना, अकेले एक तो नहीं करेंगे। थैंक यू।